اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سنو وہ دنیا میں کیسے کیسے فتنے برپا کرے گا. ایسے نہیں کہہ دیا گیا کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، حالانکہ دنیا میں اب تک بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، لوگ بڑی بڑی دنیا فتنوں میں مبتلا ہوئی ہے اور ہوگی، لیکن فرمایا اس سے بڑا فتنہ. کیوں؟ اب دیکھو نا، نبی پاک سے فرمایا اس کے ایک ہاتھ پر جنت ہوگی، ایک ہاتھ پر جہنم ہوگی. ایک ہاتھ پر جنت، ایک پر جہنم. وہ کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ، مجھے خدا مانو، تو لوگوں کو، جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. تو نبی پاک نے فرمایا یہ بات میری یاد رکھنا، اس کی جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور اس کی جو جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی. جو مسلمان اس کو کہہ دے گا کہ میں نہیں تجھے مانتا، تو کافر ہے، تو اس کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا. اور فرمایا اگر اس کو جہنم میں ڈالے گا تو بس آدمی دعا کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی زبان سے جاری کر دیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا، ایسے ہی اس کے لیے اس کو گلزار بنا دیں گے، اور وہ آرام راحت سے وہاں موجود ہوگا. یہ اس کا پہلا فتنہ ہوگا کہ وہ جنت اور جہنم ساتھ لے کر چلے گا اور اس میں ڈالتا جائے گا. لوگوں کو جو مانیں گے اس کو جنت ڈالے گا. پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کیسے لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا کہ مردوں کو زندہ کرے گا. آج تک کسی نے نہیں مردوں کو زندہ کیا، نہ کوئی کر پایا ہے. ابتدائی دنیا سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک ایسے نہیں ہوگا، لیکن وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا اب بتاؤ. اور روایات میں ہے کہ وہ ایک دیہاتی کو کہے گا مجھے رب مانو، مجھے خدا مانو. وہ دیہاتی کہے گا میں نہیں مانتا. تو خدا کہے گا اچھا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر کے قبر سے لے آؤں اور وہ تجھے کہیں کہ اس کو رب مان، تو پھر تو مان لے گا. وہ کہے گا پھر میں مان لوں. پھر وہ شیطان، وہ دجال دو شیطانوں کو حکم دے گا، وہ شیطان اس کے والدین بن کے آ جائیں گے، اور والدین بن کر آ کر کہیں گے بیٹا، نعوذ باللہ کہیں گے یہ تیرا رب ہے، اس کو رب مان. اس کو اس طریقے سے مبتلا کر دے گا اور کافر بناتا جائے گا، کفر پر ڈالتا جائے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا فکر تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں جائے. آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اور فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم میں جا رہے ہیں، میں ان کو کھینچ کھینچ کر جنت میں ڈال رہا ہوں. اس لیے آپ نے بڑی تفصیلات سے بیان کیا کہ میری امت اس سے بچ جائے، اس دجال کے فتنے سے بچ جائے. پھر روایات میں ہے نبی پاک نے فرمایا کہ وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت کا اظہار کریں گے. وہ اس طرح کہ وہ ایک نوجوان کو بلائے گا. وہ نوجوان اپنی جوانی میں بھرپور ہوگا، خوب تگڑا کڑیل جوان ہوگا، لیکن ہوگا مسلمان. دجال اس کو کہے گا مجھے رب مانتے ہو، خدا مانتے ہو؟ وہ اس کے دجال کے منہ پر کہے گا تو کافر ہے. ہمارے پیارے آقا نے ہمیں کہا تھا دجال آئے گا وہ کافر ہوگا، میں تجھ کو نہیں مانتا. وہ کہے گا اچھا. آرا منگوائے گا، آرا اس کے سر پہ رکھ کے دو ٹکڑے کر دے گا. اور نبی پاک نے فرمایا اس کے دونوں دھڑ کے حصوں کو اتنی دور رکھوا دے گا کہ جس طرح تیر پھینکو، تیر جتنی دور جا کر گرتا ہے اتنا فاصلہ کر دے گا، آدھا جسم ادھر آدھا جسم ادھر.
اتنا فاصلہ کر دے گا۔ پھر دجال کہے گا دیکھو اپنے جو اس کے چیلے چانٹے ساتھ ہوں گے، اب میں اس کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ہوگا تو وہ اللہ کی قدرت سے، وہ اس کو کہے گا دوبارہ زندہ ہو جا، وہ اس نوجوان کا دھڑ دوبارہ جڑے گا، اسی طرح دوبارہ زندہ ہوگا اور ہنسے گا، مسکرائے گا، اور مسکراتا ہنستا ہنستا دجال کے پاس آئے گا۔ دجال کہے گا اب بتا، اب تو مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں؟ کہے گا اب تو پہلے سے بھی زیادہ میں تجھے کافر کہتا ہوں، اب تو مجھے اور بھی پکا یقین ہو گیا تو کافر ہی ہے، تو دجال ہے۔ وہ کہے گا یہ عجیب، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت زندہ کیا، اس کو ایمان پر پختہ رکھا، اور وہ دوبارہ کوشش کرے گا کہ میں اس کو قتل کروں، دوبارہ پھر اس کو قدرت نہیں ملے گی کہ وہ اس کو مار سکے، وہ اسی طرح پھر وہ زندہ رہے گا۔ اور نبی پاک سے فرمایا اس نوجوان کو جنت کے بڑے اعلیٰ مقام عطا کیے جائیں گے، کیونکہ آزمائش بہت بڑی آئی نا، کہ آرا رکھ کے اس کو چیر دیا گیا، تھوڑی تکلیف ہے تو، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرا، تو اس لیے نبی پاک سے فرمایا اس کو بڑے درجے ملیں گے، بڑے رتبے ملیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ہر چیز پر اپنا حکم چلانا شروع کرے گا۔ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ بادلوں پر، بادلوں کو حکم دے گا بارش برساؤ، بادل بارش برسانا شروع کر دیں گے۔ کون کر سکتا ہے بارش برسانا؟ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ کہے گا بارش برساؤ، بارش برسے گی، جب کہے گا بارش روک دو، بارش رک جائے گی۔ زمین کو کہے گا پیداوار نکالو، زمین ایک ہی دن میں پیداوار، چاول، گندم، سبزیاں، فروٹ ایک ہی دن میں لگائیں گے۔ یہ دجال جو ہے اس کے اندر یہ حکم اپنا چلائے گا کہ دوسری چیزوں کو بھی ایسے کرتا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ نیکوں کی بستی میں پہنچے گا، وہاں سب نیک لوگ مسلمان ہوں گے، ان کو بھی اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ وہ کہیں گے ہم تو تم پر ایمان نہیں لاتے، ہم تو تجھے مانتے ہیں، تو کافر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کا سارا گھر کا سامان جدھر دجال جائے گا اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا، وہ بے سر و سامان رہ جائیں گے، قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، غذائی قلت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایک ایسی بستی میں جائے گا جہاں کافر ہوں گے، ان کو دعوت دے گا، وہ اس کو خدا مان لیں گے، جس کی وجہ سے وہ کہے گا خوب فراوانی کر دو ادھر، وہ زمین سے خوب فراوانی ہوگی، عیش و عشرت ہوگی، موجیں کریں گے۔ پھر یہ دجال نبی پاک سے فرمایا کہ بڑی تیزی سے دنیا کا چکر لگائے گا، بڑی تیزی سے، اور اتنی تیزی سے نبی پاک فرمایا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بادل کے پیچھے ہوا چلتی ہے، ایسے پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ آخر کار وہ کہے گا چلو مکے اور مدینے چلتے ہیں، تو جب وہ مکہ معظمہ جانے لگے گا تو مکہ معظمہ کے راستے میں فرشتے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے۔ یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب وہاں پہنچے گا تو فرشتوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، ڈر کر بھاگے گا، وہاں سے بھاگے گا۔ پھر یہ مدینہ منورہ جائے گا، مدینہ منورہ کے بھی چاروں طرف اللہ تعالیٰ کے فرشتے تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے، وہاں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ اور مدینہ میں اس کا داخلہ بند ہوگا، وہاں نہیں جا سکے گا۔ اور پھر یہ کرے گا کہ وہیں مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ ہے، وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال دے گا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے آئیں گے۔ دمشق کے اندر ایک جامع مسجد دمشق ہے، وہاں مشرقی مینارہ جو مشرق کی طرف مینار ہے، وہاں پر فجر کی نماز کے وقت بالکل تکبیر اولیٰ تکبیر ہو جائے گی، اقامت جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے گی، حضرت امام مہدی موجود ہوں گے اور وہ مصلی کی طرف بڑھیں گے نماز کرانے کے لیے، تکبیر ہو جائے گی۔ اسی دوران لوگ دیکھیں گے اوپر مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اتریں گے
دو فرشتوں کے کندھوں پر ان کے ہاتھ رکھے ہوں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی اس وقت، ایک چادر اوپر لی ہوگی، ایک چادر زرد رنگ کی تہمت باندھا ہوگا، تو وہاں اتریں گے، لوگ دیکھ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے، وہاں سے ان کو نیچے اتاریں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، ان کے بال ایسے گیلے ہوں گے، لگے گا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ ایسے جب سر نیچے کریں گے، پانی کے قطرے گریں گے ان کے بالوں سے، جب سر ایسے سیدھا کریں گے، ان کے بالوں سے ایسے پانی کے قطرے گریں گے جیسے چاندی کے موتی گرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ایسے وہ اس حالت میں اتریں گے۔ جب آئیں گے تو امام مہدی ان کو دیکھ کر کہیں گے، اے اللہ کے نبی آگے بڑھیں، آپ امامت کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں اب نبی بننے کی حیثیت سے نہیں آیا، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا، اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آیا، لہذا نماز آپ پڑھائیں۔ تو حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کیا مقام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اللہ تعالیٰ نے کہ امتی آگے کھڑے اور اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی امت کو یہ مقام ملا۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد جب فارغ ہوں گے پوچھیں گے دجال کے بارے میں، بتایا جائے گا کہ فلاں علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کر روانہ ہوں گے۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک زلزلہ آئے گا، اس زلزلے سے پہلی دفعہ جب زلزلہ آئے گا، بہت سارے لوگ مدینہ منورہ میں منافق قسم کے وہ دوڑ کر باہر چلے جائیں گے، اور جہاں دجال ہے وہاں چلے جائیں گے۔ دوسری دفعہ زلزلہ آئے گا، پھر مدینہ منورہ سے وہ لوگ جو منافق قسم کے ہوں گے وہ دوڑ کر باہر نکل جائیں گے۔ تیسری دفعہ زلزلہ آئے گا، پھر بھی بہت سارے منافق قسم کے لوگ مدینہ منورہ سے بھاگ کر باہر چلے جائیں اور وہ سارے دجال کے پاس چلے جائیں۔ مدینہ منورہ میں خاص صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو پکے مومن ہوں گے، خالص اللہ کو ماننے والے لوگ مدینہ منورہ میں رہ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے، اور جب اس علاقے میں پہنچیں گے جہاں دجال ہوگا، تو فرمایا دجال کے ساتھ اس وقت 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کے پاس تلواریں ہوں گی، بڑے عمدہ قسم کے کپڑے یہودیوں نے پہنے ہوں گے، یہ تمام یہودی دجال کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچیں گے، دجال دیکھ لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے مجھے مارنا ہے، دوڑے گا، وہاں سے بھاگے گا، اور دوڑتے دوڑتے اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مقام لد، اب بھی ہے وہ جگہ، اور وہاں پر اسرائیل نے اس وقت ایک ایئرپورٹ بنا دیا ہے، مقام لد۔ نبی پاک سے فرمایا مقام لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور وہاں اس کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے دجال کے اسرائیل جو بنو اسرائیل کے لوگ ہیں یہودی، وہ بھی چلیں گے۔ دوڑتے دوڑتے وہاں مقام لد پر پہنچیں گے، وہاں جا کر اس کو قتل کریں گے، اس کا کام تمام کر دیں۔ اب دجال کو جب قتل کریں گے، یہ تو یقین ہے یہودیوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے، اور ساتھ یہودیوں کو بھی قتل کرنا ہے، تو انہوں نے وہیں مقام لد پر ایک ایئرپورٹ بنایا ہے، اس ایئرپورٹ پر ایک جہاز کھڑا کیا، ہر وقت سٹارٹ ہے، ہر وقت سٹارٹ ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب بھی دجال آئے گا اس کو جہاز میں بٹھا کر بھگا دیں گے، اس کو بھگا دیں گے، قتل نہیں ہونے دینا۔ اور بیوقوفو، جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، آپ نے فرمایا انہیں آنا ہے، اور وہی دجال کو ماریں گے اور مقام لد پر ماریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تم دجال کو بھگا سکو؟ تو وہیں پر قتل کریں گے۔